بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک خوشحال سلطنت نورستان میں ایک عظیم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس کا نام شہنشاہ فرات تھا۔ علم، عدل اور سخاوت میں اس کی مثال دور دور تک دی جاتی تھی۔ سلطنت خوشحال تھی، عوام مطمئن اور دشمن خوفزدہ۔ ایک دن بادشاہ کے ہاں شہزادہ پیدا ہوا جس کا نام کاشف رکھا گیا۔ شہزادے کے پیدائش پر پوری ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر بچپن سے ہی شہزادے میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ وہ نوکروں پر چیختا، کھلونوں کو توڑ دیتا اور عام بچوں سے کھیلنے ملنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ باپ نے سمجھایا، ماں نے پیار سے روکا، لیکن غرور دن بدن بڑھتا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ جوان ہوا، اور ساتھ ہی اس کا غرور بھی۔ شہنشاہ فرات بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ اب سلطنت کا تاج شہزادہ کاشف کے سر ہوگا۔ تخت نشینی کی تقریب شاندار تھی، مگر نئے بادشاہ کی آنکھوں میں نرمی کے بجائے تکبر تھا۔ کاشف نے جلدی ہی اپنے مشیروں کو ہٹا کر خوش آمدیوں کو قریب کر لیا۔ جو اس کے آگے جھکتا وہی اس کا دوست، جو حق بات کرتا وہ دشمن۔ ظلم، غرور اور خود پسندی اس کا شعار بن گئے۔ ایک دن اس نے سلطنت کے سب سے دانا بزرگ بابا نعیم کو دربار سے نکال دیا، کیونکہ بابا نعیم نے اسے کہا تھا، غرور انسان کو اس کے بلندی سے گرا دیتا ہے بادشاہ سلامت۔ دنیا کا اصول ہے، جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے بھی آتا ہے، اور غرور انسان کو اس کی بلندی سے زمین پر دے مارتا ہے۔ مگر دل کمزور ہو چکا تھا۔ رعا کے دلوں میں عزت کی بجائے خوف تھا، اور دوستوں کی دلوں میں وفاداری کے بجائے مفاد۔ ایک دن ایک معمولی سا دشمن قبیلہ خراسان نے شمالی سرحد پر حملہ کر دیا۔ کاشف ہنسا، یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مگر یہ غرور کا پہلا دھوکہ تھا۔ چھوٹے قبیلے نے آہستہ آہستہ کئی دیہات اپنے قبضے میں لے لیے۔ کاشف نے فوج بھیجی، مگر فوج میں نہ حوصلہ تھا نہ وفاداری، کیونکہ سپاہی صرف طاقت سے نہیں جذبے سے لڑتے ہیں، اور جذبہ صرف اس بادشاہ کے لیے ہوتا ہے جو رعا کا ہوتا ہے، جو نرم دل اور انصاف پسند ہوتا ہے۔ پھر ایک دن کاشف کے سب سے قریبی وزیر نے، جسے وہ آنکھ بند کے اعتماد کرتا تھا، دشمن سے جا ملا۔ راتوں رات قلعے کے راز، خفیہ دروازے اور محافظوں کی معلومات دشمنوں کو دے دی گئی۔ صبح سورج طلوع ہوا تو کاشف کا غرور ڈھل چکا تھا۔ دشمن محل کے اندر تھا۔ کاشف بھاگتا، چپتا، گرتا پڑتا ایک پرانے تہہ خانے میں جا چھپا۔ کاشف کے پاس اب کچھ نہ بچا تھا، نہ تاج، نہ تخت، نہ وزیر، نہ محافظ، صرف ایک چادر، ایک مٹی کی زمین اور بہت ساری سوچیں۔ 3 دن تک وہ اسی تہہ خانے میں چھپا رہا۔ وہ جو خود کو آسمان سمجھتا تھا، اب زمین کا ذرہ بن چکا تھا۔ چوتھے دن جب اسے بھوک، پیاس اور ندامت نے توڑ دیا تو وہ باہر نکلا۔ شہر کی گلیاں ویران تھیں، لوگ چھپے بیٹھے تھے، اور اس کی محل پر دشمن کا جھنڈا لہر رہا تھا۔ کاشف ننگے پاؤں چلتا ہوا اس مسجد میں گیا جہاں کبھی بابا نعیم لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہیں ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ کاشف نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے قدم چوم لیے اور کہا، جب انسان خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب وہ عاجزی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اختتام، ایک نئی روشنی۔ کاشف نے پھر سے زندگی شروع کی، ایک عام آدمی کی طرح۔ اس نے دوسروں کی مدد کی، غریبوں میں وقت گزارا اور لوگوں کی دل جیتنے لگا۔ کئی سال بعد جب دشمن کی حکومت کمزور پڑی، عوام نے آواز بلند کی، ہمیں وہی شخص چاہیے جس نے اپنی غرور کو دفن کر دیا اور عاجزی سے جینا سیکھا۔ کاشف دوبارہ بادشاہ بنا، مگر اس بار نہ اس کے چہرے پر غرور تھا، نہ زبان میں تکبر، بس ایک عاجز انسان جو جان چکا تھا کہ غرور انسان کو نہیں بناتا، توڑتا ہے۔